حساب سے کہ وہ تشریف ہیں اور آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات وہاں سے بلند نعرے سے بات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم اجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. سب سے پہلے آج کی تاریخ ہمارے اور آپ کے پاس بابا امام السلام ایک دعا کا ایک جملہ یا فقرہ پیش کیا ہے، تلاوت کیا ہے اور اس کو سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں، جس میں امام فرماتے ہیں کہ اللہم اجعلنی من حزبک، اے پروردگار تو ہم کو اپنے حزب میں قرار دے، فإن حزبک ہم المفلحون، اور اس کا ریزن بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ تو اپنے حزب میں ہم کو قرار دے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ تیرا ہی ایک حزب ہے جو کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ ظاہری ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا،
عزیزان گرامی، ہمارے چوتھے امام کو ایسا زمانہ ملا کہ ظاہری طور سے نہ امام کے ہاتھ میں منبر ہے، نہ امام کے ہاتھ میں محراب ہے۔ ظاہری اعتبار سے نہ امام منبر پہ جا سکتے ہیں، نہ امام مسجد کے محراب پہ جا سکتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی امام کے اوپر امت کی ہدایت کی بھی ذمہ داری ہے، اور امت کی ہدایت کی ذمہ داری یا محراب سے یا منبر سے جو ہے ادا کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں سچا امام وہی ہوتا ہے جو نہ منبر کا محتاج ہو نہ محراب۔ حقیقی امام وہی ہوتا ہے، سچا امام وہی ہوتا ہے کہ جو نہ منبر کا محتاج ہو نہ محراب کا محتاج ہو، جہاں کھڑے ہو کے تکبیر کہہ دے وہی محراب ہے، اور جہاں سجدہ کر لے وہی وہ مسجد جو ہے وہ جگہ مسجد ہے۔ تو سچے امام کی پہچان یہی ہے۔ لہذا امام نے ایک طریقہ اپنایا کہ ہر منبر کے اوپر تم پابندی لگا سکتے ہو، لگا دیا، محراب کے اوپر تم نے پابندی لگایا، لگا دیا، لیکن دعاؤں کے اوپر تو تم پابندی نہیں لگا سکتے۔ لہذا امام نے دعاؤں کے ذریعے سے ایک اسلوب اختیار کیا، اور دعاؤں کے ذریعے سے باقاعدہ امت پیغمبر کی ہدایت کا انتظام بھی کیا اور ہدایت کرتے رہے۔ صلوات اسی امام کے دعاؤں کے مجموعے کا نام صحیفہ سجادیہ ہے، اسی امام کے دعاؤں کے مجموعے کا نام زبور آل محمد ہے۔ صحیفہ سجادیہ کو دوسرا نام جو دیا گیا ہے زبور آل محمد دیا گیا ہے۔ ہم ولو اس دعا کے صحیفے کی قدر کریں نہ کریں، لیکن عزیزان گرامی اگرچہ اس کا مطالعہ ہم سب فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دعا فقط دعا نہیں ہے، بلکہ معرفت الہی کا جو ہے وہ ایک ذخیرہ ہے جو دعاؤں کی شکل میں امام نے پیش کیا۔ معرفت نبوت و رسالت کا ایک ذخیرہ ہے جو امام نے دعاؤں کی شکل میں پیش کیا۔ معرفت امامت کا ایک ذخیرہ ہے، معرفت فضائل محمد و آل محمد کا ایک ذخیرہ ہے جو دعاؤں کی شکل میں امام نے پیش کیا۔ اور ذرا گرامی ہم قدر کریں نہ کریں، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے جامع ازہر یونیورسٹی جو مصر کی یونیورسٹی ہے، اس کا وائس چانسلر جس کا نام آغا طنطاوی ہے۔ ذرا گرامی تھوڑا سا تمہیداً ہم اس کو ملاحظہ فرما لیں کہ امام کے خدمات کیا ہے، کیسے دور تھے، امام نے کس طریقے سے خدمت کیا۔ ہمارے اوپر لاکھ پابندیاں لگا دی جائیں، ہم اگرچہ امام کے کردار کے، امام کی سیرت کے، امام کے دور کو دیکھتے رہیں گے تو ہمارے تمام مشکلات حل ہوتے رہیں گے اور ہم اپنے کام کو بھی انجام دیتے رہیں گے۔ آغا طنطاوی کے پاس جو بڑھاپے کی منزل میں پہنچ گئے تھے، آغا طنطاوی کے پاس آغا شہاب الدین مرشی النجفی جو آیت اللہ گزرے ہیں، انہوں نے ان کی خدمت میں دعاؤں کا ایک نسخہ بھیجا، اور ساری دعائیں نہیں بھیجی بلکہ ابتدائی دعائیں، 2 دعاؤں کا نسخہ گفٹ کیا، اور جب وہ 2 دعائیں ان تک پہنچی ہیں انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا ہے۔ جب مطالعہ کر چکے تو ایک مرتبہ آغا طنطاوی کہتے ہیں کہ اے کاش کہ یہ کتاب ہم کو جوانی میں ملی ہوتی، اے کاش کہ یہ کتاب ہم کو جوانی میں ملی ہوتی تو میں اس کی ایسی شرح کرتا کہ لوگ دعاؤں میں گم ہو جاتے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد، میں اس کی ایسی شرح کرتا کہ لوگ دعاؤں میں فقط گم ہو جاتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کو بڑھاپے میں یہ دعاؤں کا نسخہ ملا ہے۔ عزیزان گرامی ایک غیر ہے جو پڑھ کے اتنا متاثر ہوا کہ وہ یہ کہہ کے چلا گیا کہ اگرچہ اس کی شرح ہو جاتی جو میں چاہتا تھا وہ لوگ دعاؤں میں گم ہو جاتے۔ بہرحال یہ امام کی زندگی کا ایک مختصر سا لمحہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے جو میں نے امام کا جملہ پیش کیا ہے کہ امام دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنی، پروردگار ہم کو اپنے حزب میں قرار دے، فَإِنَّا حِزْبَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس لیے کہ تیرا ہی حزب وہ ہے جو کامیاب ہونے والا۔ حزب مانے گروہ، حزب مانے گروہ،
انسانی نیچر کو محسوس کرتے ہوئے یہ فقرہ استعمال کیا۔ انسانی نیچر میں یہ بات ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں ہے تو کامیاب ہو جائے، توجہ چاہتا ہے، اگرچہ وہ دنیا میں ہے تو کامیاب ہو جائے، اور آخرت کے لیے بھی کامیابی کی اس کی تمنا ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کے نیچر میں یہ بات ہے کہ ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ امام نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پروردگار، کیونکہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، اور کامیابی کہاں ملے گی؟ کامیابی وہی ملے گی جو تیرے حزب میں شامل ہو جائے، تیرے گروپ میں شامل ہو جائے، تیرے گروہ میں شامل ہو جائے۔ جو تیرے گروہ میں شامل ہو گیا وہ یہاں بھی کامیاب ہو گیا، وہاں بھی۔ ایک صلوات پڑھو۔ اس کا مطلب کہ اور یہیں پر قرآن مجید اب اٹھا کے دیکھیے، قرآن مجید نے دو حزبوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک حزب اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت اٹھا کے پڑھ لیجیے گا، 22ویں اور 21ویں آیت۔ حزب اللہ کا بھی تعارف کرایا ہے، حزب الشیطان کا، یعنی قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو کائنات میں دو ہی گروہ ہے، دو ہی حزب ہے۔ ایک گروہ کا نام حزب اللہ ہے، ایک گروہ کا نام حزب الشیطان ہے۔ جو حزب اللہ میں داخل ہو جائے وہ کامیاب، جو حزب الشیطان میں داخل ہو جائے وہ خسارے میں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کامیابی کا پتہ اللہ نے بتا دیا اور امام نے بھی دعاؤں کے ذریعے سے بتا دیا کہ حزب اللہ ہی کامیاب ہے، اولئک هم المفلحون، یہ حزب اللہ ہی والے ہیں جو کامیاب ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور دوسرا گروہ حزب الشیطان، جس کے لیے قرآن نے کہا اولئک هم الخاسرون، یہ حزب الشیطان ہی ہے جو ہمیشہ ناکام ہونے والا ہے، جہاں بھی ناکام وہاں بھی ناکام۔ تو اب ہم سب کو کامیاب ہونا ہے تو ہم کو حزب اللہ میں داخل ہونا پڑے گا۔ جب حزب اللہ میں داخل ہونا پڑے گا تبھی ہم کو کامیابی ملے گی۔ تو اب حزب اللہ کے صفات کیا ہیں؟ کیسے پہچانے کہ یہ حزب اللہ والے ہیں، یہ حزب الشیطان والے ہیں؟ تو قرآن نے اسی سورہ مجادلہ کی آیت میں حزب اللہ والوں کی 5 علامتیں، 5 صفات بیان کی ہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، اللہ اللہ 5 کو اللہ سے اتنی محبت ہے۔ تو کامیاب وہی ہوگا جو حزب اللہ میں داخل ہو جائے۔ اسی سورہ مجادلہ میں 5 کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ پہلی صفت حزب اللہ والوں کی کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، کھانے کا وقت ہوگا یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن جتنی زیادہ بھوک لگ جائے گی اتنی اچھا کھانا کھائیں گے۔ حزب اللہ والوں کی 5 نشانیاں، 5 صفات بیان کی ہیں اس آیت میں۔ پہلی ترجمہ میں سنا رہا ہوں، آیت آتے آتے پڑھ لیجیے گا۔ پہلی صفت حزب اللہ والے وہ ہوں گے کہ جو اللہ اور رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہوں گے۔ یہ ایک نشانی بتائی کہ اللہ رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہوں گے، یعنی وہ مومن ہوں گے۔ بس یہی نہیں، مومن کی شرط بتائی کہ اس مومن کی کوالٹی کیا ہوگی۔ ہر مومن حزب اللہ میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ مومن کی کوالٹی پہلی یہ بتائی کہ خدا اور رسول کے اوپر مکمل ایمان رکھتا ہوگا، اور اس مومن کی کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہ کرتا ہوگا۔
رسول اللہ کے دشمنوں کو دشمن رکھے گا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرے گا بلکہ دشمنی کرے گا۔ اب ہم کیسے پتہ چلائیں کہ کون دشمنی کر رہا ہے ایمان لانے کے بعد؟ تو یہ تو طے ہو گیا کہ ایک مومن کی علامت ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والا ہو تو وہ مومن ہے۔ اب عزیزان گرامی تاریخ کو کھنگالے، تاریخ کو کھنگالے۔ جب ایک مومن کا یہ اسٹیٹس ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں کو دشمن رکھے گا، تو جو رسول اعظم ہو، جو رسول اعظم ہو، فخر انبیاء ہو، وہ اگرچہ کسی سے دشمنی کر رہا ہے تو یقیناً وہ کافر ہے، لیکن اگرچہ کسی کو دوست بنائے ہوئے ہے قرآن کی نگاہ سے وہ مومن ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ پہلی مومن کی علامت جو حزب اللہ والوں کی ہے کہ وہ اللہ کو پورا یقین رکھتا ہوگا اور اس سے دشمنی رکھتا ہوگا جو اللہ اور رسول کو دشمن رکھتے ہیں۔ اب اگر رسول ابو طالب سے محبت کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے قرآن کی روح سے کہ ابو طالب کافر نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کبھی کافر سے دوستی نہیں کرے گا، کبھی محبت نہیں کرے گا۔ اچھا اب علامت کیا ہے، کیسے پہچانے کہ یہ مومن ہے، یہ کافر جس سے محبت کر رہا ہے؟ تو پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس کے ساتھ زیادہ رہ رہا ہے۔ جس کے ساتھ زیادہ رہ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، تو اٹھنا بیٹھنا کسی کے ساتھ اس بات کی علامت ہے کہ جس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے وہ مومن ہے، کافر نہیں ہے۔ وہ مومن ہے، کافر نہیں ہے۔ دوسری چیز علامت کیا دیکھی جاتی ہے کہ کس کے ساتھ کھا رہا ہے، کس کے ساتھ پی رہا ہے۔ اگرچہ جس کے ساتھ زیادہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ جس کے ساتھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، وہ مومن ہے۔ اس لیے کہ کافر کے ساتھ کبھی مومن نہیں کھائے گا، پیے گا۔ اچھا یہ تو بات ہو گئی دنیا کی، دنیا میں ہم دیکھیں، لیکن یہ کیسا پتہ چلے کہ مرنے کے بعد وہ کافر ہے کہ مومن ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، مرنے کے بعد وہ کافر ہے کہ مومن ہے مرنے والا؟ تو اگرچہ مرنے والا مر گیا، اس کے اوپر کوئی مومن رو رہا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے والا مومن تھا۔ یعنی جس کے اوپر رویا جا رہا ہے وہ بھی مومن تھا، رونے والا بھی مومن ہے، تبھی مومن کے اوپر رو رہا ہے۔ مومن کبھی کافر کے اوپر گریہ نہیں کرے گا، مومن کبھی کافر کے اوپر گریہ نہیں کرے گا۔ اب یہاں ایک جملہ کہہ دوں، آج دنیا یہ کہتی ہے تم حسین پر کیوں روتے ہو؟ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن، ہم بھی مومن ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، تو ہم بھی یہی کہیں گے قاتل کبھی مقتول ہے۔ پیغمبر مکی زندگی میں کس کے ساتھ 18 برس رہے؟ ابو طالب کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کے بستر پہ سوتے تھے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ جس کے ساتھ زیادہ تر کھا پی رہا ہے۔ اب ایک سوال کروں، یہ بتائیے کہ پیغمبر شاکاہاری تھے کہ ماشاہاری؟ کیا تھے وہ؟ 18 برس تک پیغمبر کیا کھاتے رہے؟ گوشت کھاتے رہے۔
रखे। तीसरी अलामत क्या है, आगे आयत पढ़िएगा। तीसरी अलामत ये कि अल्लाह ने कहा कि हमने हिजबुल्लाह वालों के दिल पर ईमान को लिख दिया। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। अरे खुदा जिसको दिलों पर लिख दे, क्या कोई उसको मिटा सकता है? अल्लाह कह रहे हैं कि हमने तीसरी अलामत की हिजबुल्लाह वालों की कि अल्लाह ने उनके दिलों पर ईमान को लिख दिया है। क्या मतलब इसका लिख दिया है? मतलब ये है कि फिर उनके दिल में, हिजबुल्लाह वालों के दिल में न कभी तौहीद के बारे में शक पैदा होता है, न रिसालत के बारे में शक पैदा होता है, न इमामत के बारे में शक पैदा होता है। लिखने का मतलब ये है। और जिसके दिल पे अल्लाह ईमान को ऐसे लिख दे तो फिर सुपर ताकत उसके सामने आ जाए तो उसके कदम लड़खड़ाते नहीं, बल्कि सुपर ताकत देख के खुद घबरा जाती है कि कौन लोग हैं, निहत्ते हैं, मगर ताकत इतनी है कि हमारे पैर लग रहे हैं। तो अल्लाह उनके दिलों पर ईमान को लिख देगा। चौथी अलामत हिजबुल्लाह वालों की, चौथी अलामत अल्लाह ने ये बयान की है कि परवरदिगार आलम हिजबुल्लाह वालों को जन्नतों में दाखिल करेगा। जन्नत में नहीं, जन्नतों में दाखिल करेगा। तर्जुमा पढ़िएगा, इंशाल्लाह महसूस होइएगा। जन्नतों में दाखिल करेगा। आज मुसलमान 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करता, परवरदिगार मुझे जन्नत दे दे, और अल्लाह ये कह रहा है कि हम उनको, हिजबुल्लाह वालों को जन्नतों में दाखिल करेंगे। मतलब ये है कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आओ, फिर यहाँ जन्नत ही नहीं, जन्नत की जितनी नेमतें हैं तुम्हारी कदम बोसी के लिए तैयार है। और पांचवी अलामत हिजबुल्लाह वालों की, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। पांचवी अलामत हिजबुल्लाह वालों की ये है कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। अब मैं आलम इस्लाम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर जब किसी को रज़ी अल्लाह बनने का शौक है तो पहले हिजबुल्लाह में दाखिला शैतान क्या है? ये 5 अलामतें अल्लाह ने हिजबुल्लाह वालों की बताई हैं, और हम ही हैं हिजबुल्लाह वाले, जिनको दूसरे लफ्जों में मौला ने फरमाया है कि शियतों का हुमुल फाइजून, यही वो हैं जो कामयाब होने वाले हैं। तो हिजबुल शैतान क्या है? इसके मुकाबले में हिजबुल शैतान है। हिजबुल शैतान के मुकाबले में अल्लाह ने इसलिए रखा है ताकि हमको हिजबुल्लाह को पहचानने में परेशानी न हो। जहां पर हिजबुल शैतान आ जाए हिजबुल्लाह के मुकाबले में, तो समझ लें कि ये हिजबुल शैतान है और ये हिजबुल्लाह। हिजबुल शैतान की अलामत क्या कुरान ने बताई? इसी आयत में पहले, यानी 20वीं आयत है। हिजबुल्लाह वाले हिजबुल शैतान की अलामत परवरदिगार ने बताई है, जिसमें लफ्ज़ इस्तहवज़ा इस्तेमाल किया है कि कुछ लोग हैं जिनके ऊपर शैतान मुकम्मल कंट्रोल किए हुए हैं, शैतान मुकम्मल कब्जा किए हुए हैं। इस्तहवज़ा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इस्तहवज़ा का मतलब अभी मैं समझा दूं लुगत के एतबार से कि इस्तहवज़ा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये रुमाल है, ये रुमाल है, हमने अपने हाथ में रखा और ये ऊपर वाला हाथ मैंने ऐसे किया। अब ये रुमाल, इतनी हमारे पास कुदरत है, क्योंकि हाथ ऊपर किया हुआ है, इतनी कुदरत है कि इस रुमाल को उठाऊं, जहां चाहूं जैसे चाहूं रख दूं, जैसे चाहूं जहां चाहूं रख दूं। कभी दाहिने इसको रख दूं, कभी बाएं रख दूं, कभी ऊपर रख दूं, कभी नीचे रख दूं। यानी इस्तहवज़ा का मतलब ये होता है कि हमारे पास इतना कंट्रोल है, हमारे कब्जे में इतनी ताकत है कि उस चीज को जहां चाहे रख दे। कुरान ने शैतान के लिए लफ्ज़ इस्तहवज़ा इस्तेमाल किया है कि कुछ लोग हैं जो शैतान के मुकम्मल कब्जे में हैं। जब चाहे, जिसको चाहे, जहां चाहे वो
घाटा उठाने वालों में है। सलवात पढ़ते रहूं। अब कैसे पता चले कि कौन हिजबुल्लाह वाले हैं और कौन हिजबुल शैतान वाले हैं? तो जाने ग्रामी में दुनिया के ऊपर के मिसाल तो अपने ऊपर देता हूं कि अगर ये कब पता चलेगा, ये पता चलेगा कब कि कौन हिजबुल्लाह वाला है, कौन हिजबुल शैतान वाला है? ये अजान के वक्त पता चलेगा कि आवाज़ अजान सुन के अगर जब मस्जिद की तरफ जा रहा है तो हिजबुल्लाह वाला है, चाय खाने की तरफ जा रहा है तो हिजबुल शैतान वाला है, अगर जब मजलिस की आवाज सुन के फर्शे अदा तक आ रहा है तो हिजबुल्लाह वाला है, गलियों में बातें करता हुआ नजर आ रहा है तो हिजबुल शैतान वाला है। जब ये मंजिलें आती हैं तो हमारा मिजाज ये हो गया है कि अज़ादारी और नमाज को जुदा करने आगे मैं की मंजिल क्योंकि बाकी मन की शहादत की तारीफ जब ये मंजिलें आती हैं तो ये हिजबुल्लाह वाले न जाने कहां खो जाते हैं कि अज़ादारी को नमाज से जुदा करने लगते हैं, नमाज को अज़ादारी से जुदा करने लगते हैं। अज़ीज़ान इकरामी याद रखिएगा, ना अज़ादारी नमाज से जुदा है, ना नमाज अज़ादारी से जुदा है, दोनों लाजिम व मंजूम हैं। बल्कि एक मिसाल दे दूं कि ना नमाज अज़ादारी से जुदा, ना अज़ादारी नमाज से जुदा। इसकी बेहतरीन मिसाल है कि एक सिक्का जैसे होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दुनिया में जितनी कंट्रियां हैं हर जगह सिक्का चलता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हिंदुस्तान का सिक्का ले लीजिए, एक तरफ क्या होता है, वो शेर बना हुआ है, दूसरी तरफ क्या है, वैल्यूज है। 10 रुपए का सिक्का है, 20 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है। तो हर सिक्के के दो साइड होते हैं। तवज्जो चाहता हूं, एक तरफ निशान होता है, दूसरी तरफ वैल्यूज लिखी होती है कि कितने का सिक्का है। तो जाने जब हर मुल्क का एक सिक्का होता है और उसकी दो साइडें होती हैं, तो ममलिकत हुसैनी का भी एक सिक्का है, ममलिकत हुसैनी का भी एक सिक्का है। अच्छा, उसमें कंधा क्या है? एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ इमामबाड़ा है। पूरी दुनिया में चल रहा है, उस सिक्के पे लिखा हुआ है एक तरफ मस्जिद, दूसरी तरफ इमामबाड़ा। अब अगरचे आपके पास कोई मुल्क का सिक्का हो, एक तरफ तो चीज गंदा हो, मसलन शेर बना हो या पैसे की वैल्यूज लिखी हो, और दूसरी तरफ बिल्कुल मामला साफ हो, दुकान पे ले जाएंगे तो चलेगा? आप दुकान पे ले जाइएगा तो क्या वो सिक्का चलेगा? अच्छा, उस सिक्कों को कहा क्या जाएगा? खोटा सिक्का। खोटा सिक्का कह के इनकार कर दिया जाएगा कि ये एक तरफ तो है अलामत, दूसरी तरफ कुछ गंदा नहीं है या मिट गया है, दुकानदार वापस कर देगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया है, जब दुनिया के बनाए हुए खोटे सिक्के नहीं चलते। अच्छा, यहाँ आप धोखा देके चला भी सकते हैं, मगर आखिरत में तो अल्लाह बाकायदा हिसाब लेगा, वहां अल्लाह में तो धोखा भी नहीं दे सकते। सलवात पढ़ते मोहम्मद। तो कहने का मकसद यह है कि दोनों पहलू सिक्के का सही होना चाहिए। मस्जिद से भी ताल्लुक हो, इमामबाड़े से भी ताल्लुक हो, और अगर एक तरफ से ताल्लुक है तो वो सिक्का चलने वाला नहीं है, दोनों से ताल्लुक हो। अज़ीज़ान इकरामी, दोनों से ताल्लुक होगा तो यकीनन हम कामयाब है। यहां तक तो मैंने अपने मिजाज की बात की, अब आपके मिजाज की बात क्यों देता हूं? ये बताइए
शबीर। इमाम बाड़ा क्या है? इमाम बाड़ा है करबला की शबीर, मस्जिद काबे की शबीर। इमाम बाड़ा करबला की शबीर। सिक्के के एक पहलू पर मस्जिद है जो काबे की शबीर है, एक पहलू पर जो है वो करबला है जो करबला की शबीर है। तो अज़ान गिरामी ये दोनों चीजें क्या हैं? अब आपके मिजाज में जुमला कह दूं, मस्जिद काबे की शबीर, काबा बाप की जागीर। हम सच्चे और पक्के मोमिन हैं तो हमारे पास दोनों होना चाहिए, काबा भी और करबला भी, मस्जिद भी, इमाम बाड़ा भी। अज़ीज़ान गिरामी, काबा इस चीज का मरकज है कि जहां से तौहीद, जो किबला तौहीद है, तौहीद का किबला क्या है? काबा है। मगर करबला क्या है? शऊर का किबला। यहां से शऊर मिलता है कि उस काबे को सजदा किया जाए तो क्यों कर किया जाए, कैसे किया जाए, ये काबा बताया। और अल्लाह ने बात आ गई है सिक्के की, मिसालन हमने आपके सामने पेश किया, मगर हमारे पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम दौर है। बात रवायत में मिलता है कि उस वक्त इमाम बाप आपके जिंदा थे, 18 साल की उम्र में। उस दौर में दुनिया ये कहती कि अहले बैत सियासत नहीं जानते थे। हाँ, ये दोगली सियासत नहीं आती थी, सियासत इलाहिया होती थी। सियासत इलाहिया और रहबर के पास अगर सियासत इलाहिया ना हो तो वो रहबर नहीं। हमारे पांचवें इमाम के 18 साल की उम्र है, बाप का जमाना है। और उस दौर में रूम की जो हुकूमत थी, जितने इस्लामी कंट्रीज थे उस वक्त, हर जगह रूम के सिक्के चलते थे, हर जगह रूम के सिक्के चलते थे। और रूम में बादशाहत किसकी थी? हाकिमियत ईसाई की। हमारे पांचवें इमाम का दौर है, सिक्के को कैसे वो सियासत इलाहिया कैसे रखते थे हमारे रहबरान। पांचवें इमाम का दौर है और उस दौर में रूम का, जैसे हिंदुस्तान में हुआ कि नोटबंदी का ऐलान हुआ, वैसे ही ईसाइयत ने एक करवट बदला। उस दौर में चूंकि जितने इस्लामी ममालिक थे, सब जगह रूम के ढले हुए, रूम के बने हुए सिक्के चलते थे। एक दौर आया कि बाकायदा ऐसरे रूम ने जितने इस्लामी ममालिक हैं, सब जगह ये पैगाम भेजा कि देखिए, अब जो सिक्के के ऊपर जो चीजें कंधा हैं, वो चीजें हटाई जाएंगी और उसमें पैगंबर के खिलाफ उस सिक्के के ऊपर तौहीन आमेज कलमात लिखे जाएंगे। अब जितने इस्लामी कंट्रीज थे सब परेशान हुए कि हमारे नबी के बारे में तौहीन आमेज जुमले इसमें लिखे जाएंगे। लिहाजा ये खबर हाकिम शाम हिशाम इब्न अब्दुल मलिक के पास भी आया कि आपको बदलना पड़ेगा, जो हम राज करेंगे वही सिक्का चलेगा। ज़ाहिरी तौर से क्या मुसलमानों की गैरत गवारा कर रही थी कि उनका सिक्का ऐसा हो जिस पर पैगंबर के मुताल्लिक तौहीन आमेज कलिमात लिखे हों और वो चले। अज़ान गिरामी, जैसे ही ये खबर हिशाम इब्न अब्दुल मलिक के पास आई तो फौरन उलमा को बिठाया, खुतबा को बिठाया, वजीरों को बिठाया, ताकि ये होने वाला है, ये तो बड़ा मुश्किल मरहला है, ये तो इस्लाम की तौहीन हो जाएगी, इस्लाम बर्बाद हो जाएगा।
لہذا کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے، اس لیے کہ اس وقت وہ ستے میں تھا، رومی حکومت ستے میں تھی، کسی کے سمجھ میں نہ ذاکر نہ خطیب نہ علماء کوئی مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے تھے۔ اس دور میں 18 سال کی عمر ہے، ہشام نے کہا کہ فرزند رسول امام محمد باقر کو بلایا جائے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جائے، شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ امام تشریف لے آئے، عزیزان گرامی مسئلے کو سامنے رکھا گیا۔ امام نے سب سے پہلی تجویز جو پیش کی، اس کو کہتے ہیں سیاست الہیہ، سب سے پہلی تجویز جو پیش کی وہ یہ کی کہ ہشام جو اس وقت ہمارے ملک میں سفیر روم ہے اس کو قید کر دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے، اور جتنے خطوں کے دعوت یہ کرتا ہے اس کے سارے راستے کو بند کر دیا جائے۔ پھر کیا کرے بند کر کے؟ تاکہ اس کے بعد اپنے ملک میں سکہ بنایا جائے، سکے کے ایک پہلو پر لا الہ الا اللہ ہو، دوسرے پہلو پہ محمد رسول اللہ ہو، ایک پہلو پہ توحید کا اقرار ہو، دوسرے پہلو پہ رسالت کا اقرار ہو۔ عزیزان گرامی یہ مشورہ امام نے دیا، سکہ ڈھالا گیا اس ملک میں، اور جب تک وہ ڈھالا جا رہا تھا اس وقت تک اس سفیر روم کو قید میں رکھا گیا، اس کے سارے جتنے تعلقات تھے اس کو مسدود کر دیے گئے کہ کوئی خط و کتابت نہ ہونے پائے، اور کچھ مدت میں اتنے سکے ایسے ڈھال دیے گئے کہ جتنے اسلامی ممالک تھے ہر ملک میں یہ سکہ پہنچ گیا، ہر ملک میں یہ سکہ پہنچ گیا۔ جب ہر ملک میں اس سکہ یہ پہنچ گیا تب سفیر روم کو آزاد کر کے اس کو اصلی وطن بھیجا گیا۔ جب تک کہ وہ وطن گیا پورے اسلامی ممالک میں اسلامی سکہ رائج ہو۔ یہ ہے سیاست الہیہ عزیزان گرامی۔ امام کو دنیا ذلیل کرنا چاہ رہی تھی، مگر عزیزان گرامی اکثر مواقع ایسے آئے کہ دنیا ذلیل کرنا چاہ رہی تھی اپنے دربار میں بلا کے، مگر اس کا دربار ہی فضائل و کمالات امام کا مرکز بنا۔ یہی ہشام ابن عبد الملک ہے جس نے باقاعدہ جب اس کو یہ خبر ملی شام میں کہ امام محمد باقر باقاعدہ اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں، برجائے خلائق بنتے چلے جا رہے ہیں، عالم اسلام ان کی طرف رجوع کر رہی ہے، عزیزان گرامی اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ لوگ امام کے نہ ہو جائے۔ اس نے باقاعدہ شام سے خط لکھے، امام کو شام میں بلایا، اور جب امام شام پہنچے ہیں اپنے بیٹے امام جعفر صادق کے ساتھ تو تاریخ میں سلوات ہو جائے، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب امام شام پہنچے ہیں پانچویں امام تو دربار کے باہر 3 دن تک روک دیا گیا، 3 دن تک روک دیا گیا، اور تیسرے دن جب امام کو مقصد یہی تھا حاکم کا کہ 3 دن تک باہر روک دو تاکہ ان کی تذلیل ہو، ان کی توہین ہو، لیکن وہ اتنا نہیں جانتا تھا کہ پروردگار نے جس کو عزت دی ہو اس کی توہین کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ تیسرے دن امام کو دربار میں بلایا ہے، جب دربار میں بلایا ہے امام کو تو باقاعدہ تیر اندازی ہو رہی تھی، اور اس وقت امام کی عمر کتنی ہے؟ 57 سال کی، بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے امام۔ جیسے ہی دربار میں پہنچے تو دیکھا تیر اندازی ہو رہی ہے۔ اب حاکم شام نے ہشام ابن عبد الملک نے مزید توہین کرنے کی کوشش کی اور بڑھ کے کہا کہ فرزند رسول آپ بھی اگرچہ اس کا شوق رکھتے ہیں تو آپ تیر اندازی کے میدان میں آئے، تو امام نے فرمایا کہ ہم آل محمد اس قسم کا شوق نہیں رکھتے، لیکن جب اس نے اصرار کیا کہ نہیں دربار میں آ گئے ہیں، تیر اندازی کی محفل سجی ہوئی ہے، تو آپ بھی اس کو پورا کریں۔ جب زیادہ اصرار کیا تو امام نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے امام کے سامنے تیروں کو پیش کیا گیا، اور جب تیروں کو پیش کیا گیا اور امام سے کہا گیا کہ آپ چلائیے، جیسے ہی امام نے پہلا تیر چلایا ہے تو نشانے پہ جا کے لگا، پہلا تیر چلایا ہے تو نشانے پہ جا کے لگا، دوسرا تیر چلایا ہے تو پہلے تیر پہ جا کے لگا، تیسرا تیر چلایا ہے تو دوسرے تیر پہ جا کے لگا، چوتھا
9 تیر چلائے، ارے امام نے ایسے نشانے لگائے کہ تیر پر تیر لگتے رہے، آخر میں وہ گلدستہ بن گیا۔ اس کی توہین کرنا چاہ رہا تھا حاکم شام امام کی، لیکن اسی دربار میں امام نے یہ کمال دکھایا تو ایک مرتبہ ہشام ابن عبد الملک کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ تو امام نے فرمایا ہم آل محمد دنیا میں آ کے کوئی چیز نہیں سیکھتے، یہ عطیہ پروردگار ہے، یہ عطیہ پروردگار ہے۔ ذلیل کرنے کے لیے امام کو بلایا تھا مگر خود ذلیل ہو گئے۔ اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کو چھوڑ دیا اس نے، امام جیسے ہی دربار سے نکلے ہیں اور جب آنے لگے ہیں اپنے قیامگاہ کی طرف تو بس آخری بات، قیامگاہ کی طرف آنے لگے ہیں تو دیکھا کہ راستے میں ایک جگہ بہت بڑا ہجوم نظر آیا۔ امام نے پوچھا یہ کیسا ہجوم ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ مولا یہاں پر ایک راہب گرجا گھر ہے اور اس گرجا گھر میں ایک راہب ہے جو عالم ہے جو سال بھر میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، سال بھر میں ایک مرتبہ اپنے عبادت گاہ سے نکلتا ہے اور جتنے اس کے ماننے والے اور جاننے والے اور چاہنے والے ہیں سب اس کی زیارت کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ وہ آج ہی کا دن ہے اور وہ عالم نکلا ہوا ہے، لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ امام مجمع کے اندر گئے اور جا کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ جیسے ہی ایک جگہ جا کے بیٹھے ہیں تو تاریخ میں منظر لکھا ہے کہ وہ عیسائی راہب سال بھر میں جو ایک مرتبہ نکلتا ہے وہ نکلا اور نکلنے کے بعد پورے مجمع کے اوپر نگاہ دوڑائی۔ جیسے ہی نگاہ دوڑائی تو چہرے امامت کے اوپر جا کے اس کی نگاہ ٹھہر گئی اور پوچھتا ہے وہ عیسائی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں، آپ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق ہماری امت سے ہے یا امت مرحومہ سے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارا تعلق امت مرحومہ سے یعنی امت محمدیہ سے ہے۔ تو پھر امت مرحومہ کیوں کہا؟ اچھا مرحوم کس کو کہتے ہیں؟ آج ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو جائے، ایک سوال اگر کوئی زندہ آدمی ہو اس کو کوئی مرحوم کہہ دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ اگر جب مار نہ ڈالے گا تو آپ کو مریل جیسا تو کر ہی دے گا۔ ہمارے یہ چیز ہے کہ مرحوم اس کو کہتے ہیں جو مر گیا۔ یہاں پر جو اس نے عیسائی نے پوچھا، پہلے یہ بات طے ہو جائے، یہاں پر جو عیسائی نے پوچھا کہ آپ ہماری امت سے ہیں یا امت مرحومہ سے، تو امام نے کہا کہ امت مرحومہ سے یعنی پیغمبر اسلام کی امت سے ہیں۔ تو امت مرحومہ ہے پیغمبر کی امت، کس اعتبار سے پیغمبر کی امت امت مرحومہ ہے؟ اگرچہ پیغمبر مر جاتے تو جو ان کی امت ہوتی وہ امت مرحومہ کہی جاتی، لیکن ہمارے اور آپ کے عقیدے کے متعلق اور تمام مسلمانوں کے عقیدے کے متعلق پیغمبر مرحوم نہیں ہے، زندہ ہے اور ہم ہر نماز میں گواہی دیتے ہیں۔ تو پھر کیسے مرحومہ پیغمبر فرزند رسول نے کہا؟ تو یہاں مرحومہ کا مطلب یہ ہے کہ مرحومہ اس کو کہتے ہیں جس امت کے اوپر اللہ نے رحم کیا ہو، جس امت کے اوپر اللہ نے رحم کیا ہے وہ امت مرحومہ ہے۔ اور یہ امت پیغمبر کے اوپر رحم نہیں ہے تو کیا ہے؟ دوسری امتوں کو دیکھیے تو باقاعدہ ان امتوں میں ملتا ہے کہ اگرچہ کوئی گناہ کیا تو وہ پیشانی پہ لکھ کے آ جاتا تھا، لیکن آج پیغمبر کی امت کتنا گناہ کر رہی ہے مگر پیشانی پہ وہ گناہ لکھ کے نہیں آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امت پیغمبر کے اوپر ایک رحم ہے۔ تو فرزند رسول نے کہا کہ ہم امت مرحومہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک دعائے علویہ ہے صحیفہ علویہ، اس میں بھی لفظ مرحومہ یا مرحوم مولا کائنات نے استعمال کیا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر چونکہ ملاحن بھی مرحوم آپ کو کہہ دے تو آپ ناراض نہ ہو جائے گا۔ دعائے علویہ میں خود مولا کائنات نے لفظ مرحوم استعمال کیا ہے کہ پروردگار تو کون ہے؟ انت الراحم وانا المرحوم،
मौला फरमाते हैं कि अंतर राहिम बानल मरहूम, परवरदिगार तू वो है जो रहम करने वाला है, मरहूम वो है जिसके ऊपर रहम किया जाता है। हल यरहमुर राहिम इल्ला मरहूम, क्या राहिम के अलावा और भी कोई है जो मरहूम के ऊपर रहम करे? तो गोया इमाम ने भी बता दिया कि मरहूम उसको कहते हैं जो जिसके ऊपर अल्लाह का रहम हो। तो उसने भी सवाल किया कि ये बताइए कि आप उम्मत हमारी उम्मत से है या उम्मत मरहूमा में से है? तो इमाम ने फरमाया कि नहीं, उम्मत मरहूमा में से है। तो कहा कि आप आलिमों में से हैं या जाहिलों में से? तो इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं आलिमों में से हूँ। आज तो हमारा तुर्रा इम्तियाज यही हो गया ना, थोड़ा सा हम जान गए हैं मैं आलिम हूँ, मेरे सामने आपके औकात क्या। लेकिन वो इमाम मासूम है जो हमको दर्स दे रहा। गैर ने पूछा कि आपका आलिमों में शुमार है या जाहिलों में? तो इमाम कह सकते थे कि आलिमों में हूँ। नहीं, इमाम ने कहा कि जाहिलों में से नहीं हूँ। पता चल जाए कि आलिम भी हैं मगर अपनी जबान से नहीं कहेंगे ताकि आलिमों में से जाहिलों में से नहीं हूँ। वो समझ गया, समझदार था। उसने कहा कि अच्छा ये बताइए कि 24 घंटे में वो कौन सा वक्त है जिसका शुमार न दिन में है न रात में, जिसका शुमार न दिन में। खुदा मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए और इस जिक्र के सदक़े में जो है मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दरियात को बुलंद करे कि उनकी मजलिस जिक्र मोहम्मद बाक़िर का जरिया बन गई। ताकि 24 घंटे में वो कौन सा वक्त है जिसका शुमार न दिन में है न रात में है? तो इमाम ने फरमाया कि वो तुलूए फज्र से लेके तुलूए आफ्ताब तक का है, जिसमें जो रात भर नहीं सोया है उसको नींद आ जाती है, जो रात भर दर्द से बेचैन रहता है उसको उसके दर्द में इफाका हो जाता है, जो बदसुकूनी के आलम में रात गुजारता है उन औकात में वो सुकून पा जाता है। वही वो वक्त है कि जब अल्लाह रिस्क तकसीम करता है। अज़ान में जैसे ही ये कहा तो कहा कि हाँ ये तो सही है। फिर उसके बाद फिर उसने सवाल किया, बस आखिरी बातें, फिर उसने सवाल किया कि ये बताइए कि आप लोगों का ये अकीदा है कि जन्नत में लोग खाएंगे पिएंगे मगर बौरो बराज नहीं करेंगे, गलाजत नहीं करेंगे? तो उसने कहा कि यह आप लोग का अकीदा है। आप दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मौजूद है जिसके जरिए से हम आपके इस अकीदे को समझ सके? कहा कि हाँ है। इमाम ने फरमाया कि हाँ है। कहा कि वो क्या है? कहा कि माँ के शिकम में बच्चा खाता भी है पीता भी है, न बौरो बराज करता है, कोई जरूरत नहीं होती। फौरन समझ गए कि हाँ भाई ये है। फिर उसने कहा कि आप लोग का ये अकीदा है कि जन्नत में जन्नती लोग खूब खाएंगे मगर जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं होगी। दुनिया में कोई अकीदा है उसका कि इंसान खाए भी और कम भी ना हो? तो कहा कि हाँ दुनिया में उसकी मिसाल है। कहा कि एक शमा जल रही हो उससे हजारों शमा जला लो, पहली शमा की रोशनी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इमाम के मिजाज की बात थोड़ी अब जल्दी लीजिए, आपके मिजाज की बात कह दूं कि फिर उसने एक आखिरी सवाल किया कि फजरत रसूल ये बताइए कि वो कौन दो आदमी थे जो एक साथ पैदा हुए, एक साथ मरे, मगर दोनों की उम्र में फर्क रहा। जो एक जो है मरा उसकी 150 साल की उम्र, दूसरे की उम्र 50 साल। आप गौर करें, आपके होश उड़े के नहीं उड़े अभी? भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ मरे, मगर दोनों की उम्र में फर्क। एक की उम्र 50 साल, एक की उम्र 150 साल। ये कैसे हो सकता है? जब साथ में पैदा हुए एक ही साथ मरे तो दोनों की उम्र में फर्क कैसे हो गया, वो भी 100 साल का? इमाम ने फरमाया कि हाँ वो जनाबे उज़ैर और जनाबे अजीज हैं जिसका तस्करा कुरान मजीद ने किया है। दोनों एक साथ पैदा हुए, एक साथ मरे, मगर उसमें उज़ैर की उम्र 150 साल, अजीज की उम्र 50 साल। ये कैसे हुआ? ये बता दिया।
اور اسے مان لیا کہ ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. اب پورا واقعہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ وجد میں آ جائیں اور آپ کے مزاج کی بھی بات ہو جائے. یہ جناب عزیر اور جناب عزیز یہ دونوں نبی ہیں اور ان کا تفصیل سے واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. تفصیل سے واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ ایک قریے سے جناب عزیر گزر رہے تھے. جب اس قریے میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ سب مرے پڑے ہوئے مردہ. تو جناب عزیر نے کہا پروردگار کیا یہاں طاعون کی بیماری آئی ہے, کیسے یہ سب مر گئے؟ تو اللہ نے کہا کہ یہاں طاعون کی بیماری آئی تھی سب مر گئے. تو جناب عزیر نے کہا یہ پورا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے. جناب عزیر نے کہا پروردگار یہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ تو اللہ نے جناب عزیر کو بھی موت دے دی اور جس گدھے کے اوپر جناب عزیر سوار تھے اس گدھے کو بھی موت دے دی. اب قرآن اٹھا کے پڑھی کتنے دن یہ مردہ رہے؟ تقریباً 100 سال. یہ واقعہ پورا ہم نے پڑھ دیا. اب ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے واقعے کو مکمل کر دیتا ہوں. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مولا علی کا مرتبہ اور فضیلت بہت ہے, مگر دنیا سے جانے کے بعد ان کو ایک صحرا نجف نصیب ہوا. لیکن ہمارے دونوں تو پیغمبر کے اتنے عزیز کہ زندگی میں تو شاد تھے ہی, مرنے کے ساتھ بھی پہلو میں یہ فخریہ مسلمان بیان کرتا ہے کہ ٹھیک ہے مانتے مولا علی کے بہت فضائل, مگر شہادت کے بعد ایک صحرا نصیب ہوا. اور ہمارے دونوں اتنے محبوب پیغمبر کہ مرنے کے بعد بھی پیغمبر کا پہلو نصیب ہوا. یہ باقاعدہ تو پہلا جواب تو نقلی یہ ہے کہ اچھا یہ فضیلت میں بیان کر رہے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں اب سمجھ میں آیا کہ علی کے قبر سے, علی کے ذریعے سے معجزات نمودار ہوئے, امام حسین کے ذریعوں سے معجزات نمودار ہوئے, ائمہ طاہرین کے قبروں سے معجزات باقاعدہ ظاہر ہوئے. آج سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کی قبر سے آج تک معجزہ کیوں نہیں ظاہر ہوا. اللہ نے پیغمبر کی قبر سے معجزہ اس لیے ممکن ہے اٹھا لیا ہو کہ اگرچہ معجزہ ہو جاتا تو کہنے والا مسلمان یہی کہتا کہ یہ پیغمبر کا معجزہ نہیں ہے, ان دونوں کا معجزہ ہے. لہذا ہم نے قیامت تک کے لیے معجزہ ہی ہٹا دیا. اور دوسرا قرآنی جواب کہ کیا عظمت ہے کہ پیغمبر کے پہلو میں مرنے کے بعد بھی سو رہے ہیں. تو جانے گرامی مرنے کے بعد بھی اگرچہ پیغمبر کے پہلو میں کوئی سو رہا ہے تو سونے سے مائیت مکانی سے کوئی حرف نہیں آنے والا ہے جب تک کہ مائیت ایمانی نہ ہو. مائیت مکانی سے کوئی فرق آنے والا نہیں ہے جب تک کہ مائیت ایمانی نہ ہو. ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا نا کہ جناب عزیر نبی جس گدھے کے اوپر سوار تھے دونوں کو موت دے دیا. قرآن نے کہا کہ 100 سال تک یا اس سے زیادہ دونوں پڑے رہے. بھائی 100 سال تک نبی کے بغل میں گدھا پڑا زندہ کیا گیا ہے. تو قرآن نے کہا گدھا گدھا رہا, نبی نبی. زبان پہ لا نہیں آیا سوائے وحدہ لا شریک کے. ہر سوال کا جواب ہے. بس عزیزان گرامی یہی دنیا والوں سے برداشت نہیں ہوا کہ ہم ان کے کمالات کے لیے جتنا ہی سد پاک کرتے چلے جا رہے ہیں ان کے کمالات ویسے ہی سامنے لوگوں کے چلے آ رہے ہیں. وہ وقت بھی آیا عزیزان گرامی امام کا وجود جب ہشام ابن عبد الملک سے برداشت نہ ہوا تو وہی راستہ اختیار کیا جس کے آبا و اجداد نے راستہ اختیار کیا. امام کو سین میں زہر لگا کے اس سواری کو بھیج دیا امام کی خدمت میں. امام نے رضا خدا کی خاطر
तस्लीम करते रवायतें बताती हैं कि बाकायदा उसके बाद इमाम की हालत मुतग़य्यर हुई। जब उस सवारी पर आए हैं तो जाने ग्रामी इमाम में इतनी नकाहत पैदा हो चुकी थी कि जब उनके पास पहुँचे हैं तो रवायतें बताती हैं कि बाकायदा हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और अहले ख़ानदान आ गए। इमाम की कैफियत को देखा कि घोड़े पर लदरज रहे हैं। अज़ान ग्रामी ख़ानदान वाले मौजूद थे, कुरैश के अफराद मौजूद थे। इमाम को घोड़े से सहारा दे के ज़मीन को उतारा गया। अजब नहीं, इमाम को वो मंजर भी याद आ गया कि आज थोड़ी सी नकाहत हुई, जहर का असर हुआ, तो हमारे बच्चे हैं, औलाद है, उन्होंने सहारा दे के मुझको ज़मीन पर उतार दिया। मगर करबला का मैदान था, मेरा जद्दे मज़लूम था, इस तरीके से घोड़े से ज़मीन के ऊपर आया। अजब नहीं, इमाम को मंजर याद आ गया होगा। हाँ, आज़ादारो इमाम की हालत मुतग़य्यर होने लगी। वो वक्त भी आया कि इमाम ने अपने बेटे जाफर सादिक को करीब बुलाया और वसीयत करना चाहा। एक मरतबा बेटे को और करीब बुलाया और कहा कि देखो, जितने कुरैश के अफराद हैं, ख़ानदान के अफराद हैं, उन सबको बुला लो ताकि वसीयत में गवाह रहें और उनको ये भी पता चल जाए कि जिनसे हम वसीयत कर रहे हैं वही हम